السلام علیکم۔ کیا فلسطین کی مدد کے لیے آخر نجات دہندہ کوئی آنے والا ہے جو آخری نجات دہندہ ہوگا؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب ہم فلسطین میں جاری ظلم و ستم کو دیکھتے ہیں تو دل میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ ہم اس وقت میں ہیں اس وقت جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ کیا اب فلسطین کی مدد کے لیے امام مہدی آنے والے ہیں؟ کیا یہودیوں کی تباہی قریب ہے؟ جیسے دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، قریب ہے کہ تمام ظالم پکڑ میں آ جائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک وقت میں ہوگا جب دنیا ظلم و فساد میں غرق ہوگی اور انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوگی، اور یہ وقت وہ ہوگا جب مسلمان اور دنیا کے دیگر لوگ بھی شدید بے بسی کا شکار ہوں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب فتنوں کا طوفان آئے گا اور زمین پر ظالم حکمرانوں کا راج ہوگا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے جو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، اور اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جاری ظلم اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے۔ آج جب ہم فلسطین کی صورتحال دیکھتے ہیں جہاں طاقتور قوتیں اپنے مفادات کی خاطر معصوم لوگوں پر ظلم ڈھاتی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ وہ وقت ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے۔ مسلم حکمرانوں کی خاموشی، عالمی طاقتوں کا تماشا دیکھنا اور فلسطین میں بے گناہ لوگوں کی بے بسی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ظلم اپنی پیک کو پہنچ چکا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب انسانیت کے لیے ایک نیا آغاز درکار ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی حالت انتہائی بدتر ہو جائے گی۔ وہ اس قدر پسماندہ ہو جائیں گے کہ ان کا اجتماعی کردار اور طاقت کمزور ہو جائے گی۔ آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب عالم اسلام میں اتحاد کی کمی اور داخلی تقسیم آپ کو نظر آتی ہے تو اس بات کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت تعداد میں ہوگے لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ظلم کے بعد عدل کا سورج طلوع ہوگا، اور جب ہم فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو یہ قول ہمارے ذہن میں گونجتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حق میں ہونے والی زیادتیاں اور مظالم اس بات کی گواہی ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے جب ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امام مہدی کا ظہور اس ظلم کے خاتمے کی راہ ہموار کرے گا۔ حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب امت مسلمہ کے درمیان شدید اختلافات اور انتشار ہوگا تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور مسلم دنیا میں جو داخلی تقسیم اور آپسی اختلافات ہیں وہ ہماری طاقت کو کمزور کر رہے ہیں۔ اسی طرح عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے سیاسی بحران اور فلسطین میں مظالم اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم ایک سنگین دور سے گزر رہے ہیں۔ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر دور میں مظلوموں کا خون رائگان نہیں کیا گیا۔ اللہ کی سنت ہے، وہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو ظلم کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیاں، ان کا عزم اور ان کا ایمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک دن وہ عدل کی روشنی سے محروم نہیں رہیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دنیا میں عدل و انصاف کا آغاز ہوگا۔ حضرت عمر بن شعیب کی روایت میں بھی ذکر ہے کہ ذی القعدہ کے مہینہ میں قبائل کے درمیان کشمکش ہوگی اور معاہدہ شکنی ہوگی، اور یہ کشمکش امام مہدی کے ظہور کی ایک نشانی ہو سکتی ہے، اور اس وقت کے حالات جو ہیں اس نشانی سے ہم آہنگ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام مہدی کا ظہور اسی سال ہوگا یا کچھ سال بعد، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وقت قریب آ رہا ہے۔ جب دنیا ظلم میں غرق ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق امام مہدی کا ظہور کرے گا۔ ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کی مدد کے لیے دعا کرنی ہوگی، اور اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ وقت ہمیں اپنی غفلت سے جاگنے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے
اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اس کی رحمت پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ یقیناً ہمیں اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مظلوموں کو یاد رکھنا ہے اور اس عظیم آزمائش میں اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا اور دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک خواب نہیں بلکہ حقیقت بنے گا جب ہم مل کر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔